قومی اسمبلی میں امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد کے خلاف قرارداد منظور۔ قرارداد حکومتی رکن اسمبلی شائستہ پرویز ملک کی جانب سے پیش کی گئی۔ قرارداد کے متن کے مطابق پاکستان اپنے اندرونی معاملات میں کسی قسم کی مداخلت قبول نہیں کرے گا۔ امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد واضح طور پر پاکستان کے سیاسی اور انتخابی عمل کے نامکمل اور غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ ایوان مستقبل میں امریکی ایوان نمائندگان سے مثبت کردار کی توقع رکھتا ہے۔ اپوزیشن ارکان کی شائستہ پرویز ملک کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد کی مخالفت، شدید نعرے بازی کی، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر ایوان میں اچھال دیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا، قرارداد پر ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اپوزیشن والے 3 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، اعتماد بھی لینا چاہیے تھا۔ یہ لوگ چپکے سے قرارداد لے آئے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد کو امریکی حکومت کی مداخلت نہیں کہا جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ حکومت انتخابات کے معاملے پر تحقیقات نہیں کرنا چاہتی۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو۔ سرتاج گل نے کہا کہ خواجہ آصف نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی۔ کہا، افغانستان میں جا کر حملے کریں گے، عوام کو اور اپوزیشن کو کچھ نہیں بتایا جا رہا۔ خواجہ آصف کا اپوزیشن پر طالبان سے روابط کا الزام۔ ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ یہ لوگ طالبان کو عہدوں کی پیشکش کر رہے تھے۔ افغانستان کی سرزمین پاکستان میں خون ریزی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ ہمیں حق پہنچتا ہے کہ دشمنوں کی پناہ گاہوں کو تباہ کریں۔ افغانستان کے معاملے پر سیاست نہ کی جائے۔ اپوزیشن دہشت گردوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتی ہے تو ان کی مرضی ہے۔ بھارت پاکستان کے خلاف مختلف آپریشنز کر رہا ہے۔ خواجہ آصف بھارت کے اندر بھی کارروائی کریں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں کہ ایران اور افغانستان پاکستان کے 2 ممالک ہیں، ان کے خلاف کارروائی کیوں کر رہے ہیں؟ وزیر دفاع کہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جا کر کارروائی کریں گے، ایسا کرنے سے دہشت گردی میں مزید اضافہ ہوگا۔ وفاق کا 18,877 ارب روپے کا بجٹ منظور۔ قومی اسمبلی نے فائنانس بل 2024 کی بھی منظوری دے دی۔ آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ کثرت رائے سے منظور ہوا۔ مطالبات زرد کے حق میں 185 ووٹ آئے جبکہ مخالفت میں 77 ووٹ آئے۔ فائنانس بل اپوزیشن کی غیر موجودگی میں پاس کیا گیا، بعد میں اپوزیشن ارکان واپس آ گئے۔ حکومتی ارکان کے وزیر خزانہ کو بجٹ پر مبارکباد۔ قومی اسمبلی میں بجٹ منظوری کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر خزانہ کی ملاقات۔ شہباز شریف نے تمام متعلقہ وزارتوں کے افسران کی بجٹ کی تیاری کے لیے کوششوں کو سراہا۔ کہا، امید کرتے ہیں 2024 سے 25 پاکستان کے لیے ترقی اور خوشحالی میں معاون ثابت ہوگا۔ دوسری جانب بجٹ منظوری کے بعد وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے ملاقات کے لیے ان کے چیمبر آمد۔ محمد اورنگزیب کا بلاول بھٹو سے بجٹ کی منظوری پر اظہار تشکر۔ عوامی نمائندوں کی انوکھی منطق، عوام پر ٹیکس اپنے لیے مراد۔ اراکین پارلیمنٹ کی مراد بڑھانے کی ترمیم کثرت رائے سے منظور۔ صفی الاؤنس 10 روپے کلو میٹر سے بڑھا کر 25 روپے کر دیا گیا۔ فضائی ٹکٹس عدم استعمال منسوخ ہونے پر اگلے سال قابل استعمال ہوگا۔ تنخواہوں اور مراد کا اختیار وفاقی حکومت سے لے کر ایوان کی فائنانس کمیٹی کے سبوت۔ پی ٹی آئی کی جانب سے مخالفت۔ فیصل وابڈا مصطفیٰ کمال کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ختم۔ سپریم کورٹ نے فیصل وابڈا مصطفیٰ کمال کی غیر مشروط معافی منظور کر دی۔ توہین عدالت کا نوٹس واپس۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے، غیر مشروط معافی آ گئی، معاملے کو آگے نہیں بڑھائیں گے۔ حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا کہ فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال کو جاری شو کاز واپس دیا جاتا ہے۔ اگر دوبارہ کچھ ایسا ہوا تو صرف معافی قابل قبول نہیں ہوگی۔ سینیٹر فیصل وابڈا توہین عدالت کیس میں بریت پر خوشی سے نہال، سپریم کورٹ کے باہر سجدہ شکر ادا کیا۔ سندھ اسمبلی نے نئے مالی سال کا 30,56 ارب روپے کا بجٹ منظور کر لیا۔ 959 ارب روپے کے ترقیاتی اخراجات کی تجاویز منظور۔ فائنانس بل میں تجاویز نہ لینے پر اپوزیشن کا احتجاج، علامتی واک آؤٹ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ اپوزیشن کے پاس 12 روز تھے، کسی نے تجاویز جمع نہیں کروائیں۔ حزب اختلاف کی جانب سے پیش کردہ تمام کٹوتی کی تحریک مسترد۔ اپوزیشن نے اخراجات کم کرنے کے لیے ایم کیو ایم کا سندھ اسمبلی کے احاطے میں احتجاج، پانی دو بجلی دو کے نعرے لگائے گئے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی نے کہا کہ کراچی میں پانی، بجلی اور بنیادی ضروریات ناپید ہو چکی۔
پیپلز پارٹی کو کراچی کی فکر ہے تو مسائل حل کرے، ہب کینال کا پروجیکٹ 10 سال سے نامکمل ہے۔ پی ٹی آئی میں آپسی لڑائیاں اور اختلافات، پارلیمانی پارٹی اجلاس میں متعدد ارکان کھل کر سامنے آ گئے۔ ایک ممبر نے انکشاف کیا کہ کے پی اور پنجاب کے پی ٹی آئی اراکین اسمبلی کو لڑائی کروانے کی سازش کی گئی۔ شیر افضل مروت کو شیخ وقاص اکرم کے سامنے لڑائی کروائی گئی ہے۔ فواد چودھری کا گروپ بھی پارٹی میں سرگرم ہے۔ اسد قیصر کے اختلافات اور مسائل کے حل کے لیے کردار ادا کریں، اراکین کی رائے۔ بانی پی ٹی آئی کی ضمانت منسوخ کی جائے، چیئرمین نیب کا سپریم کورٹ سے رجوع۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ضمانت کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی گئی۔ نیب نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ضمانت منسوخی کے خلاف اپیل دائر کی۔ اپیل میں موقف اختیار کیا گیا۔ ملزم کو ضمانت دیتے ہوئے عدالت نے حقائق کو نظر انداز کیا۔ عدالت 14 مئی اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف اپیل کو منظور کرے۔ بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ 2010 سے 590 ارب روپے خیبر پختونخوا کو دیے گئے۔ فنڈ دینے کے باوجود سی ٹی ڈی ابھی تک نامکمل ہے۔ دوسرے کسی صوبے کو اس مد میں 1 روپیہ بھی نہیں ملا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال، کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بڑی قربانیاں دی گئیں۔ اس وقت دہشت گردی عروج پر ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خیبر پختونخوا نے حصہ ڈالا۔ وزیر اعظم کی ایوان میں بلاول بھٹو سے ملاقات، دونوں نے ایک دوسرے کی خیریت دریافت کی۔ کسانوں کے لیے 400 ارب روپے کا تاریخی پیکج، پنجاب میں کلاس 1 تک فی کھانا اور کلاس 3 سے 5 تک مفت دودھ دیا جائے گا۔ معذور افراد کو ویل چیئر۔ پنجاب حکومت بے گھر افراد کو 15 لاکھ روپے کا بلا سود قرض دے گی۔ 10 جولائی کو پنجاب بھر میں ای بائکس تقسیم کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کہتی ہیں خدمت میں پیچھے نہیں، بہت آگے جائیں گے۔ عوام کا پیسہ جیب میں ڈالنے والوں کو نشان عبرت بنا دیں گے۔ ینگ ڈاکٹر سمیت کسی نے عوام کی خدمت میں خلل ڈالا تو آرام سے نہیں بیٹھوں گی۔ پنجاب حکومت عوام کو مایوس نہیں کرے گی۔ بہترین کارکردگی سے اپوزیشن کے منہ بند کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا پنجاب اسمبلی میں دھواں دھار خطاب، کہتی ہیں اپوزیشن کے پاس نعرے بازی کے سوا کچھ نہیں۔ اپوزیشن کو اس وقت شرم کیوں نہیں آئی جب توشہ خانہ کو کاروبار بنایا گیا؟ اپوزیشن کہتی ہے میں ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ ہوں، ٹک ٹاک بنانے کے لیے بھی محنت کرنا پڑتی ہے۔ اپوزیشن کے شور شرابے پر بولیں بس کر دو، بہت شور شرابہ کر لیا، بیٹھ جاؤ۔ یہ کہتے ہیں ہم پر ظلم کرنا بند کرو، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیے، یہ اپنے لیے خود ہی کافی ہیں۔ گلا پھاڑنے کے بجائے کے پی میں روٹی کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا پنجاب اسمبلی میں خطاب، اپوزیشن ارکان کا شور شرابہ اور نعرے بازی، اپوزیشن ارکان کی اسپیکر ڈیسک اور حکومتی بینچوں کی طرف پیش قدمی۔ حکومتی ارکان نے اپوزیشن ارکان کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے ڈیسک کی طرف جانے سے روک دیا۔ اپوزیشن رکن رانا شہباز اور سہیل شوکت بٹ کے درمیان تو تکرار بھی ہوئی۔ ادھر پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر سے مراد واپس لے لی گئی۔ ملک احمد خان بچر سے اسمبلی اسٹاف واپس لے لیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر نے اپنی سرکاری گاڑی بھی سیکرٹری اسمبلی کو واپس بھجوا دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی تقریر کے دوران ہنگامہ آرائی پر ایکشن، اسپیکر پنجاب اسمبلی نے 11 ارکان اسمبلی کو 15 دن تک اجلاس میں شریک نہ ہو سکیں گے۔ معطل ہونے والے ارکان اسمبلی میں ذوالفقار علی، شہباز احمد، محمد آصف طیب رشید اور محمد امتیاز شامل، جبکہ حافظ فرحت عباس، اعجاز شفیع، رانا اورنگزیب، شعیب امیر، اسامہ گجر اور ادریس عباس کو بھی معطل کر دیا گیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کے ڈیرہ اسماعیل خان میں نجی رہائش کا کیمپ ہاؤس ڈکلیئر کر دیا گیا۔ گورنر ہاؤس کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری۔ کنڈی ماڈل فارم چشمہ روڈ کو فوری طور پر گورنر کی سرکاری رہائش گاہ قرار دے دیا گیا۔ پشاور کیمپ ہاؤس کے اخراجات گورنر ہاؤس کے بجٹ سے پورے کیے جائیں گے۔ نوٹیفیکیشن کی کاپیاں تمام متعلقہ حکام کو بھی ارسال کر دی گئی۔ سربراہ پاک بحریہ کا نیوی وار کالج لاہور کا دورہ۔ نیول چیف نے 53ویں پی این اسٹاف کورس کے شرکاء سے خطاب میں کہا کہ میری ٹائم ڈومین میں ابھرتے ہوئے چیلنجز سے نبردآزما ہونے کے لیے جدت اور بنیادی اقدار دونوں کا امتزاج ضروری ہے۔ قبل ازیں کورس کے شرکاء نے بحری جنگ میں مصنوعی ذہانت کے استعمال پر تحقیقی مقالہ پیش کیا۔ سربراہ پاک بحریہ نے کورس کے شرکاء کی تحقیق اور پیش کی گئی تجاویز کو سراہا۔
साबिर हमीद मिट्टू केस में नई पेशरफ। साबिर मिट्टू का साथी हामिद मुश्ताक FIA में पेश। रिकॉर्ड पेश करने के लिए मजीद वक्त मांग लिया, जबकि FIA ने साबिर मिट्टू का खुद मौक़िफ़ लेने का फैसला कर दिया। ज़राए के मुताबिक वकील के जरिए जवाब नहीं माना जाएगा। साबिर मिट्टू खुद पेश होगा तो उसका जवाब लिखा जाएगा। साबिर मिट्टू को गुज़िश्ता रोज़ भी FIA ने तलब किया, मगर वो पेश नहीं हुआ। मुल्ज़िमान पर अरबों रुपए मालियत के नाजायज़ असासे बनाने का इल्ज़ाम है।